الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ملتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جمیع صفات کاملہ سے متصف ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہر وصف، ہر خوبی کامل اور اکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف آپ کا حسن اخلاق بھی ہے۔ انشاءاللہ آج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے جو فضائل بیان کیے وہ انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظمت والے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں حسن اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کروں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اپنے حسن اخلاق کے حوالے سے وہ کر کے بھی دکھایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے، اور اپنی زبان اقدس کے ذریعے بھی حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا اس کو ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن سعانہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں یہ اسلام لے آئے، یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کھجوروں کا کیا، انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوریں کچھ خریدی، اور کھجوریں ان کے سپرد کرنے کے لیے وقت مقرر ہو گیا، دن مقرر کر لیا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ زید بن سعانہ آئے، اور انہوں نے آ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ آپ کی چادر اقدس سے پکڑتے ہوئے کھینچا، بہت زیادہ زور سے کھینچا اور بڑی بے ادبی کا مظاہرہ کیا، اور کہنے لگے کہ اے محمد، اے عبد المطلب کی اولاد، تمہاری کی تو عادت ہی یہ ہے کہ تم جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو تو وعدے پر پورا نہیں اترتے۔ یہ سخت کلمات اس نے کہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی والا رویہ اختیار کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور آپ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب پیش نظر اگر مجھے نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن تن سے جدا کر دیتا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اس کو ترچھی نظروں کے ساتھ، غصے والی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سخت کلامی کر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
عاجزی اختیار کرتے ہوئے اور تعلیم و تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ تلقین کرتے کہ تم اپنے وعدے پر پورا کیوں نہیں اترے، تم نے جو دینے کے لیے وعدہ کیا تھا کھجوریں، وہ کھجوریں کیوں نہیں دیں، اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ زید کی تم معاملت اس طرح کرتے کہ اس کو کہتے کہ تقاضا کرنے میں نرمی کرو، اس طرح ہم دونوں کی معاملت تمہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ کیا کیا، اتنا سخت رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے عمر فاروق اعظم تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں، اور میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے حضور کے اندر آپ کی نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں، لیکن دو نشانیاں جو ہے وہ میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور وہ دو نشانیاں کیا تھیں؟ بتانے لگے کہ ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ حضور جو آخری نبی ہوں گے ان کے اندر یہ وصف پایا جائے گا کہ ان کا جو حلم ہے ان کے غضب پر غالب رہے گا۔ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور کا حلم آپ کے غضب پر غالب ہی رہتا ہے یا نہیں، یہ رویہ اختیار کیا اور یہ بے ادبی کی۔ اور دوسری نشانی جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کی نشانی ہم نے یہ پڑھی کہ آپ کے ساتھ جتنا بھی جاہلانہ رویہ اختیار کیا جائے گا آپ کا صبر و تحمل اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں نے یہ دوسری نشانی دیکھنے کے لیے حضور کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے اندر یہ دو نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں جس طرح کے بقایا نشانیاں حضور میں موجود ہیں، لہذا عمر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، دین اسلام کے دین کامل ہونے اور حضور کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا یہ کہہ کر زید بن ثانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگے کہ آپ کو اے عمر علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں، لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت کے لیے صدقہ کیا۔ اندازہ کیجئے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق، کہ کوئی تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کر رہا ہے، تمہیں چادر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، تمہارے ساتھ سخت کلامی کر رہا ہے، لیکن تمہیں یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ ہی پیش آؤ، اور یہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات طیبہ کے اندر ایک عادت یہ بھی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی نیکی کی طرف اپنے صحابہ کو رغبت دلاتے تو وہ نیکی کر کے دکھاتے، اس کام کو کر کے دکھاتے کہ یہ ایسے کرنا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو تربیت کی اور بتا دیا کہ اس انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا ہے۔ اور اندازہ کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر یہودیوں کا ایک بڑا عالم زید بن ثانہ مسلمان ہو گیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا، صحابی ہوا، تو یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے اور بھی لوگ راہ راست پر آئے ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ سرکار کا وہ وصف ہے کہ جس کی وجہ سے کثیر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب تمام لوگ جمع تھے، اس وقت وہاں پر وہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
آپ کی مکی زندگی میں تکلیفیں دی تھیں، اذیتیں دی تھیں، طرح طرح سے تنگ کیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ بسا اوقات سرکار کو ایسی اذیت دی تھی کہ آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، زخمی کر دیا تھا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ اذیتیں دی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مکے سے ہجرت کرنی پڑی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر وہ تمام لوگ سرکار کے سامنے موجود تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ ہم نے حضور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہوا ہے، آج ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن کمال جائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا کسی سے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے تکلیف دی تھی، آج تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی، تو نے مجھے اذیت دی تھی، آج تمہیں بھی اذیت دی جائے گی، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ کر دکھایا کہ ایسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کرنا اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ نیکی تھی، وہ وصف تھا، یہ وہ خوبی تھی کہ جس سے کفار مکہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کفار مکہ میں سے کثیر تعداد مسلمان ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے جانا کہ آج کے دن بھی اگر ان کو معاف کیا گیا تو یقیناً یہ ایمان لے کر آئیں گے، اسلام سے متاثر ہوں گے، مجھ سے متاثر ہوں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کی آخرت سنور جائے گی۔ تو لہذا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے فائدے کو سوچتے ہوئے، دین اسلام کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو معاف کیا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ اذیت دی گئی، یہ تکلیف دی گئی کفار مکہ کی طرف سے کہ یہ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے جا رہی تھی مکے سے، اور راستے کے اندر جس اونٹ پر آپ سوار تھی آپ کو روک لیا گیا اور آپ پر حملہ کیا گیا قاتلانہ، اور آپ پر تیر چلایا گیا، اور اس وقت آپ حاملہ تھی اور آپ کے زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ رنج ہوا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کو اتنی زیادہ اذیت دینے والا شخص، اتنی زیادہ تکلیف دینے والا شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں عجمیوں کے علاقے میں جا کر رہوں اور میں آپ کا سامنا نہ کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے ایک بہت برا کام کیا ہے اور میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچی ہے، لیکن مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ آپ کا حسن اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو لہذا میں حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب وہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہ لیا بلکہ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص مسلمان ہوا اور اسلام قبول کرنے کی اس کو سعادت حاصل کی، اور اس نے کہا کہ حضور میرے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، لہذا تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ سعادت ملی ہے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر بھی حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام اگلے اور پچھلوں کے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے اور پچھلوں کے حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو، اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ فرمایا کہ یہ ہے اعلیٰ حسن اخلاق کہ اگر تم پر کوئی ظلم بھی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، تم سے کوئی رشتہ توڑتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑو، جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ شریعت جب تک لازم نہ کر دے آپ کو رشتہ توڑنے پر، اس وقت تک رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دنیاوی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی وجہ سے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، اس نے بھائی بیٹے کی منگنی کی تھی، منگنی پہ نہیں بلایا، اس نے فلاں موقع پہ ہمیں نہیں بلایا، لہذا ہم اس سے نہیں بولتے، بات چیت ختم۔ ایسے معاملات ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ اس نے جی ہمیں رشتہ نہیں دیا، ہم نے اس کی بیٹی کا رشتہ لیا مانگا تھا، اس نے نہیں دیا، بول چال ختم۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، اور حضور ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو لہذا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہر وقت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے اس بندے کا مرتبہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا ہو اور دن میں روزہ رکھنے والا ہو۔ حسن اخلاق کی وجہ سے بندہ مومن وہ مرتبہ پا لیتا ہے جو مقام اور مرتبہ کس کا ہے، ساری رات عبادت کرنے والے کا، دن میں روزہ رکھنے والے کا۔ اندازہ کیجئے کہ حسن اخلاق یہ کتنی عظیم نیکی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، مگر تم لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کے ذریعے خوش کر سکتے ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بروز قیامت نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا کہ اس جتنا وزن کسی اور دوسری نیکی کا نہیں ہوگا، فرمایا وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ تو یہ حسن اخلاق کے فضائل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا کہ حسن اخلاق جو ہے یہ وہ نیکی ہے جس نیکی کی برکت سے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ تم میں سے وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں حضور کا پسندیدہ بن جاؤں، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، حضور سے عشق رکھنے والا ہوں، حضور کا مجھے قرب نصیب ہو، حضور کی نظر کرم مجھ پر ہو جائے، حضور کی صحبت مجھے نصیب ہو جائے، حضور کا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ ہر مومن چاہتا ہے، ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہے، اور سرکار نے ہمیں اس کا آسان نسخہ بیان کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب ملے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو حسن اخلاق والے بن جاؤ۔ تو یہ حسن اخلاق تمہاری وہ خوبی ہے جو تمہیں دنیا میں میرا پسندیدہ بنا دے گی، اور آخرت میں جس کی وجہ سے تمہیں میرا قرب نصیب ہوگا۔
اندازہ کیجیے۔ تو یہ حسن اخلاق کے فضائل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کس لیے فرمائے؟ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری زندگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے گزارنی ہے، ہمارا جو اپنے مسلمان بھائیوں سے واسطہ پڑھنا ہے، شب و روز ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دیگر معاملات ہوں گے، تو ان تمام معاملات میں حسن اخلاق کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ حسن اخلاق کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑنا کہ یہ حسن اخلاق کا دامن یہ حضور کے دامن میں لے جانے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ سب سے زیادہ کامل مومن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ حسن اخلاق کے حضور ہمیں اتنے فضائل بیان کریں، حضور کی کثیر احادیث مبارکہ میں ہمیں ترغیب دلائی جائے حسن اخلاق کا پیکر بننے کی، لیکن ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیے، اپنی عملی زندگی میں غور و فکر کیجئے کہ ہمارے اندر حسن اخلاق کتنا پایا جاتا ہے، میرے اندر حسن اخلاق کیسا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہاں پر بیٹھ جاؤں وہاں پر جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے اور کب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں؟ ہمارا اخلاق کہیں ایسا تو نہیں؟ کیا ہمارا اخلاق ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں، گھر کے افراد جس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ پر جا کر جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں تو سارے گھر والے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آ گیا ہے اس نے دو چار سنانی ہے، کسی نہ کسی کی بے عزتی کرنی ہے، کسی نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی نہ کسی کو رسوا کرنا ہے، کسی نہ کسی کی خامیاں بیان کرنی ہے، بس اسی کام میں اس نے لگے رہنا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اپنے افراد بھی ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے گھر کے اپنے افراد ہم سے دور بھاگ رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی، ہماری گلی محلے والے لوگ، ہمارے دوست احباب ہم سے کیوں نہ دور بھاگیں گے، وہ تو بدرجہ اولا دور بھاگیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارا دوغلا رویہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہم شیر ببر کی طرح دہاڑتے ہیں کہ گھر والوں کی کمبختی آ جاتی ہے جب گھر چلے جائیں، اور باہر جب دوستوں سے ملتے ہیں بڑے میٹھے پیارے ہو کر، بڑے حسن اخلاق والے ہو کر۔ یہ کیا بات بھائی ہوئی؟ تم دوستوں کے ساتھ تو اتنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہو، لیکن گھر والوں کے ساتھ کیا گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ تو جس طرح ہم باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ دنیاوی طور پر جو عزت دار لوگ ہیں، دنیاوی طور پر جو مالدار لوگ ہیں، دنیاوی طور پر جو عہدے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو جس طرح حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا اپنے گھر کے اندر بھی یہی رویہ ہو، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہو۔ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں گے تو یقین جانیے کہ گھر میں اگر آپ کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے۔ گھر میں آپ کسی کی اصلاح ان معنی میں کرنا چاہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، کوئی تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن مجید کرنے لگ جائے، اسی طرح دیگر نیک اعمال کوئی نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نیکی آ جائے، تو اس کے لیے آپ کو اولاً گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، گھر والوں کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھنا پڑے گا، گھر والوں کے ساتھ پیار اور محبت والا رویہ رکھنا پڑے گا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کا نرمی کا رویہ رکھیں گے تو اگر گھر والے بے نمازی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے نمازی بنیں گے۔ اگر گھر والے رمضان کے روزہ نہیں رکھتے تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی برکت سے انشاءاللہ وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں گے۔ اگر گھر والے
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے ان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک بڑھ جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فضائل آپ کو حسن اخلاق کے پیش کیے گئے اور جو سرکار کے فعل کو بیان کیا گیا کہ سرکار کتنے زیادہ حسن اخلاق والے تھے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے۔ جب ہم نافذ کر لیں گے، ہم جب خود حسن اخلاق والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی ماحول بڑا بہترین ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا، اور ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ بھی ماحول بڑا خوشگوار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی۔